اسلام میں خواتین کے بارے مغربی میڈیا اور عالمی سطح پر ایک فرسودہ اور تضحیک آمیز تصویر کشی کی جاتی ہے۔ زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ یورپ کے تاریخ دور میں جب خواتین کے بارے میں طرح طرح کی تہمات مشہور تھیں، تب زمانہ خلافت حقوق نسواں کے لیے ایک روشن زمانہ تھا۔ تاریخ میں ہمیں بڑے پیمانے پر ایسے دلائل نظر آتے ہیں جس کے مطابق بڑی تعداد میں مرد فقہا کے فتوے شامل تھے جو مردوں کے خلاف اور عورتوں کے حق میں تھے۔ دور خلافت میں خواتین کی عملی سالمیت اور آزادی بے مثال تھی، اور اسلامی تاریخ میں ایک اندازے کے مطابق 8000 سے زائد خواتین سکالرز کا ریکارڈ ملتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد صحیح معنوں میں اس عظیم کردار کی گواہی دیتی ہے جو خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اسلامی تعلیم کے تحفظ اور ترقی میں ادا کیا، اور یہ کردار اتنا ہی اہم تھا کہ یہ خواتین اپنے ہم عصر مردوں سے کہیں آگے تھیں۔ ایسی غیر معمولی خواتین جنہوں نے نہ صرف معاشرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ اس کی اصلاح بھی کی۔ سب سے حیران کن بات ان کی علمی کامیابیوں کی اعلیٰ صلاحیت اور اس کے لیے انہیں ملنے والی عزت تھی۔ ان خواتین میں سر فہرست ہمیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نظر آتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد 8ویں صدی کی ایک عالم فاطمہ البطیحیہ کا ذکر بھی ملتا ہے، جنہوں نے دمشق میں صحیح البخاری کی تعلیم و ترویج کا کام کیا۔ فاطمہ البطیحیہ اس دور کی سب سے بڑی عالمات میں سے ایک کے طور پر جانی جاتی تھی۔ خاص طور پر حج کے دوران ان کے بیانات سننے کے لیے عام عوام کے ساتھ معروف مرد سکالرز بھی دور دور سے آتے تھے۔ ایک سکالر زینب بنت کمال بھی تھیں جنہوں نے 12ویں صدی میں حدیث کی 400 سے زائد کتابیں پڑھائیں۔ وہ ایک فطری استاد تھیں، غیر معمولی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ ان کے اس رویے نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اتنی بڑی علمی شہرت کے باوجود وہ ایک عاجز استاد تھیں، اور دمشق کے چند معتبر تعلیمی اداروں میں ان کی تدریس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ان کے بعد فاطمہ بنت محمد السمرقندی کا نام آتا ہے، جو کہ ایک فقیہ تھیں۔ وہ حدیث اور فقہ کے استاد بنی۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک دمشق کا خلیفہ بھی تھا۔ ان خواتین کے اسلام کے لیے سراسر محنت اور لگن آج کے معیارات کے اعتبار سے ناقابل فہم ہے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ دور خلافت میں خواتین نے تھیولوجی، فلسفہ، خطاطی اور بہت سے ایسے فن پاروں کی تعلیم دینے میں نمایاں کردار ادا کیا جو اسلام کی تاریخ کا اہم حصہ بن گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ مومنوں کے درمیان ان کے جنس کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اسلام میں مرد عورت کو سیکھنے اور سکھانے کے یکساں حقوق اور فرائض ہیں۔ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے کہ وہ نیکی کی ترغیب دیں اور برائی سے روکیں۔ دور جدید میں مغرب جس عینک سے مسلمان خواتین کو دیکھتا ہے وہ پہلے سے ہی ایک مسخ شدہ نظریہ ہے، اور اسے مسلمانوں پر بھی زبردستی مسلط کر دیا گیا ہے، جبکہ مسلم خواتین نے ہر دور میں امت کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا، اور خواتین سکالرز نے اپنی زندگی تاریخی حقائق کی تلاش میں گزار دی۔